پرنسس عابدہ سلطان بر صغیر کی تیسری وہ خاتون تھیں جنہوں نے ہوا بازی سیکھی۔ 1964 میں جب پاکستان میں صدارتی انتخابات کا ڈول ڈالا گیا، اس وقت شہزادی عابدہ سلطان جو ہمیشہ سیاست سے دور دور رہتی تھیں، کونسل مسلم لیگ کی 2 آنے والی رکنیت اختیار کی۔ وہ ایک منجھی ہوئی شکاری بھی تھیں اور ریاست کے اہم مہمانوں کو شیر کے شکار پر لے جایا کرتی تھیں۔ لندن میں قیام کے دوران شہزادی عابدہ سلطان ساؤتھ کینزنگٹن میں گریمپین اسکواش کورٹ میں عظیم کھلاڑی ہاشم خان کے رشتہ داروں ولی خان اور بہادر خان کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ تخت و تاج چھوڑ کر کسی ایسے ملک میں سکونت اختیار کر لینا کہ نہ تو وہاں کی بود و باش کا پتہ ہو، نہ لوگوں کے مزاج کا، نہ ان کی عادات و اطوار کا اس سے کوئی آگاہی ہو، اور خصوصاً ایک ایسا ملک ہے جو خود نوزائیدہ ہو اور اسے اپنے مستقبل کی راہوں کا خود بھی حتمی طور پر علم نہ ہو، تو یہ اقدام کیسا ہوگا؟ اس پر مختلف آراء ہو سکتی ہیں، مگر امر واقع یہ ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ کوئی اپنا تخت و تاج، محل و ریاست چھوڑ کر ایک ایسے ملک میں زندگی کے باقی دن گزار گیا کہ جہاں کرپشن، جھوٹ، مکر و فریب، جبر، مہنگائی، دھوکہ بازی، لاقانونیت، دھونس زندگی کا معمول ہو، جہاں قبائلی، برادری، لسانی، علاقائی جرگے اور آئینی قانون کے ساتھ ساتھ چلتے ہوں، جہاں نظام تو جمہوری ہو مگر عوام اور خواص دو مختلف طبقات گردانے جاتے ہوں، اور جہاں مراعات یافتہ طبقہ منمانیاں کرے۔ یہی اس کا دستور ہو اور یہی اس کا قانون ہو۔ ایسے ملک میں زندگی گزار جانے والے پر ساری زندگی کیا گزری یہ تو وہی جانے، مگر میں آج آپ کو اس ہستی کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کا ذکر میں نے اپنی ریاست بھوپال والے ویلاگ میں بھی کیا تھا۔ ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے، اور اگر آپ UK، US، کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں، یہ تھی ریاست بھوپال کی وہ شہزادی اور وارث شہزادی گوہر تاج بیا حضور عابدہ سلطان، ہندوستان کی 2 ریاستوں کی وارث، ایک انقلابی شہزادی، اسلحہ چلانے کی ماہر، شیر اور تیندوے کے شکار کرنے والی، گھوڑ سواری میں ماہر، سفارتکار، گولف، اسکواش اور ہاکی کی کھلاڑی، بہترین پائلٹ، پاکستان کی سابق سفیر، ایک متحرک شخصیت اور ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی صنف کو راہ میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ شہزادی عابدہ سلطان ہندوستان کی ریاست بھوپال کے آخری حکمران نواب حمید اللہ خان کی 3 صاحبزادیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ وہ 28 اگست 1913 کو ریاست بھوپال کے قصر سلطانی میں اس وقت آخری حکمران نواب حمید اللہ خان کے ہاں پیدا ہوئیں، اور وہ اپنے والد کی بڑی بیٹی اور آخری ولی عہد ریاست تھیں۔ وہ اپنے والد کے حکمران بننے کے بعد 1928 میں ریاست کی ولی عہد مقرر ہو گئی۔ پرنسس عابدہ سلطان کو ریاست کی حکمرانی کی پوری تربیت دی گئی تھی، اور 1923 میں وہ اپنے والد کی چیف سیکرٹری مقرر ہوئیں اور بعد میں کابینہ کی صدر۔ انہوں نے اپنا بچپن اپنی دادی بھوپال کی آخری خاتون حکمران سلطان جہاں بیگم کے زیر تربیت گزارا، جنہیں وہ ہمیشہ سرکار اماں پکارتی تھیں۔ پرنسس عابدہ سلطان بر صغیر کی تیسری وہ خاتون تھیں جنہوں نے ہوا بازی سیکھی اور 1942 میں باقاعدہ پائلٹ لائسنس حاصل کیا۔ وہ ایک منجھی ہوئی شکاری بھی تھیں اور ریاست کے اہم مہمانوں کو شیر کے شکار پر لے جایا کرتی تھیں۔ وہ ہندوستان کی خواتین کی اسکواش کی چیمپئن تھیں اور ہاکی اور ٹینس کے مقابلوں میں بھی شریک ہوا کرتی تھیں۔ جب شہزادی عابدہ سلطان کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ریاست بھوپال پر ان کی دادی نواب سلطان جہاں بیگم کی حکمرانی تھی۔ سلطان جہاں بیگم کے 3 بیٹے تھے، جن میں سب سے چھوٹے بیٹے حمید اللہ خان تھے۔ اس بات کا دور دور تک امکان نہیں تھا کہ سلطان جہاں بیگم کے بعد ریاست بھوپال کے والی ان کے سب سے چھوٹے بیٹے حمید اللہ خان بنیں گے، اور وجہ یہ تھی کہ سلطان جہاں بیگم کے حمید اللہ سے بڑے 2 فرزند بھی تھے۔ مگر ہوا یہ کہ حمید اللہ خان کے دونوں بڑے بھائی سن 1924 میں 5 ماہ کے مختصر عرصے میں یکے بعد دیگرے وفات پا گئے۔ سلطان جہاں بیگم نے اپنی ریاست کا وارث حمید اللہ خان کو نامزد کیا، جو علی گڑھ کے فارغ التحصیل تھے، کھیلوں کے شوقین اور نڈر شخصیت کے مالک تھے۔ ریاست کے انگریز ریزیڈنٹس نے بھی اس فیصلے کے حق میں انہوں نے اس کی توثیق کی تھی، مگر وائس رائے سلطان جہاں بیگم کے پوتے حبیب اللہ خان کو ان کا وارث بنانا چاہتے تھے۔ تاہم سلطان جہاں بیگم نے
اپنا وارث نامزد کرنے کے لیے باقاعدہ مقدمہ لڑا اور یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئیں کہ اپنا جانشین نامزد کرنے کا اختیار خود انہیں ہی حاصل ہے۔ سلطان جہاں بیگم نے اپنی زندگی میں ہی یعنی 1926 میں ریاست بھوپال حمید اللہ خان کے سپرد کر دی اور 1930 میں ایک مختصر سی علالت کے بعد وہ وفات پا گئی۔ شہزادی عابدہ سلطان نے اپنے حالات زندگی پر مبنی کتاب عابدہ سلطان ایک انقلابی شہزادی، اس میں رقم تراز ہیں کہ ان کی تربیت نواب سلطان جہاں بیگم نے خود اپنی نگرانی میں کی۔ انہوں نے عابدہ سلطان کے لیے نور الصباح کے نام سے ایک محل تعمیر کروایا اور انہیں امور مملکت کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری، نشانہ بازی اور مختلف کھیلوں کی تربیت دی۔ وہ عابدہ سلطان کی مذہبی تعلیم سے غافل نہیں رہیں اور انہیں قرآن پڑھانے کے لیے ایک عرب عالم دین شیخ محمد عرب کی خدمات حاصل کی گئیں۔ شہزادی عابدہ سلطان کے اکلوتے فرزند مرحوم سیکرٹری خارجہ اور پاکستانی کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین شہریار خان بتاتے تھے کہ سرکار اماں میری والدہ کی تربیت ایک مثالی مسلم عورت کے طرز پر کرنا چاہتی تھیں۔ وہ میری والدہ کو روز صبح 4 بجے قرآن کی تلاوت کے لیے جگا دیتی، تلفظ اور یادداشت کی ہر غلطی پر انہیں مار بھی پڑتی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ 6 برس کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ شہریار خان کے مطابق اگرچہ سرکار اماں شہزادی عابدہ سے بہت پیار کرتی تھیں، لیکن وہ اپنی شفقت کا برملا اظہار کم ہی کیا کرتی تھیں۔ جس دن انہوں نے قرآن حفظ کیا، اس کو مکمل کیا، تو انہیں 1 دن کی تعطیل عطا فرمائی گئی اور سرکار اماں نے انہیں بوسہ دیا۔ میری والدہ کہتی تھیں کہ ان کی یادداشت میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے انہیں پیار سے چوما ہو، کیونکہ ان کی خاندان میں شفقت کا اظہار شاذ و نادر ہی کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں شاہی گھرانوں کی خواتین سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بچپن سے ہی گھڑ سواری میں مہارت حاصل کر لیں۔ شہریار خان بتاتے ہیں کہ جب شہزادی عابدہ گود میں تھیں تو انہیں اور ان کی بہنوں کو ٹوکریوں میں لٹا کر گھوڑوں کے اوپر باندھ دیا جاتا اور باغ کے چکر لگوائے جاتے۔ جب وہ بیٹھنے کے قابل ہوئیں تو انہیں بکٹ چیئر پر بٹھا کر گھوڑوں سے باندھ دیا جاتا۔ شہریار خان کے بقول چھوٹی عمر سے ہی میری والدہ کو سکھایا گیا تھا کہ ہر پٹھان کو اچھا نشانے باز بھی ہونا چاہیے اور شاید ہی کوئی ایسا وقت ہو کہ ان کے پاس اپنی کوئی بندوق نہ رہی ہو۔ بچپن میں ان کے پاس ایک کھلونا رائفل تھی جس سے وہ مکھیاں مارتی تھیں، پھر جب بڑی ہوئیں تو پرندوں کا شکار کرنے کے لیے ایئر گن استعمال کرنے لگیں۔ اس سے قبل کہ میری والدہ اور ان کی بہنوں کو اصل رائفل استعمال کرنے کی اجازت ملتی، انہیں نشانہ بازی کی فوجی مشقیں کروائی گئیں۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر شوٹنگ رینج پر مشق کرتی تھیں۔ ان کا نکاح ان کی دادی نے ریاست کوروائی کے نواب سرور علی خان سے اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ شہزادی عابدہ سلطان کی خود نوشت کے مطابق ان کی رخصتی 5 مارچ 1933 کو ہوئی اور 29 اپریل 1934 کو ان کے اکلوتے فرزند شہریار محمد خان پیدا ہوئے۔ تاہم عابدہ سلطان اور نواب سرور علی خان کی شادی زیادہ عرصے جاری نہ رہ سکی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھوپال آ گئیں، مگر نواب سرور علی خان نے وائس رائے لارڈ ویلنگٹن سے شکایت کی کہ انہیں ان کے بیٹے کو حاصل کرنے کے قانونی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ قانون کی تحت وہ اپنے وارث کو حاصل کرنے کا اختیار رکھتے تھے، مگر قانون یہ بھی کہتا تھا کہ جب تک بچے کو ماں کا دودھ پلایا جا رہا ہے اس وقت تک اسے ماں سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ نواب سرور علی خان نے اپنے وارث کی پہلی سالگرہ کوروائی میں منانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ایسے میں عابدہ سلطان نے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا اور ایک رات وہ تنے تنہا بھوپال سے 100 میل کے فاصلے پر واقع کوروائی کے سفر پر روانہ ہو گئیں۔ رات 1 بجے وہ کوروائی کے محل میں پہنچی، اپنا بھرا ہوا ریوالور اپنے شوہر کی جانب پھینکا اور کہا، ہتھیار میرا ہے اور بھرا ہوا ہے، اس سے استعمال کرو اور مجھے قتل کر دو، نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ یہ وہ واحد صورت ہے کہ تم میرا بیٹا مجھ سے حاصل کر سکتے ہو۔ نواب صاحب بدحواس ہو گئے اور انہوں نے التجا کی، خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ، میں اپنے بیٹے پر کسی قسم کا حق نہیں جتاؤں گا۔ عابدہ سلطان نے ریوالور اٹھا کر اپنی جیب میں رکھا اور کوروائی سے بھوپال واپس پہنچ گئیں۔ اگلے روز نواب سرور علی خان نے نواب حمید اللہ خان کو عابدہ سلطان کی اس حرکت کی اطلاع دی۔ نواب حمید اللہ خان نے اپنی بیٹی کی جرت کی حمایت کی اور یوں شہریار خان ہمیشہ کے لیے عابدہ سلطان کی تربیت میں آ گئے۔ نواب سرور علی خان نے عابدہ سلطان کو طلاق تو نہیں دی، مگر ان کی اجازت سے دوسری شادی کر لی۔ بعد میں عابدہ سلطان اور نواب سرور علی خان ملاقات بھی کرنے لگے اور ان کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ دونوں خاندانوں کا آپس میں دوبارہ میل جول ہو گیا، یہاں تک کہ بعد میں نواب سرور علی خان کی دوسری بیوی سے ہونے والی نواسی کی شادی شہریار خان کے بیٹے سے طے ہوئی۔ شہزادی عابدہ سلطان ایک غیر روایتی خاتون اور ریاست کی اگلی وارث تھیں۔ شہریار خان بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ کئی کھیل
شوق سے کھیلتی تھیں، مثلاً گولف، اسکواش اور ہاکی۔ ان کے مطابق وہ ایک متحرک شخصیت کی مالک تھیں اور انہوں نے اپنی صنف کو راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ وہ ایسے کپڑے پہنتی تھیں جو شاید عورتوں سے زیادہ کسی مرد پر جچتے ہوں۔ میری ابتدائی یادوں میں سے ہے کہ جب میں 3 برس کا تھا اور وہ مجھے نہلا رہی تھیں، اس وقت ان کے بال بالکل چھوٹے کٹے ہوئے تھے اور انہوں نے کوٹ پتلون پہن رکھا تھا۔ مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ گھڑ سواری کا لباس تھا، لیکن وہ بالکل مردوں کی طرح دکھائی دیتی تھیں۔ انہیں قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ انہیں کبھی کسی چیز سے ڈر لگا ہو۔ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بتاتے ہوئے شہریار خان کہتے ہیں کہ ایک دن وہ صبح سویرے محل میں کھیل رہے تھے کہ ان کی نظر ایک کالے ناگ پر پڑی جو کمرے کے کونے میں بیٹھا تھا۔ میں ڈر کر اپنی والدہ کے پاس بھاگا، لیکن انہوں نے اپنی بندوق نکالی اور سانپ کو مار ڈالا۔ شہریار خان کے مطابق انہیں ہمیشہ یقین تھا کہ ان کی والدہ بہت طاقتور ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اس بات کی دلیل شہزادی عابدہ کی خود نوشت میں بھی ملتی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ انہیں ہوا بازی کا جنون تھا، تاہم ان کے والد ان کے اس شوق کے راستے میں رکاوٹ بن گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی خطرے میں ڈالنے سے انکار کر دیا۔ پھر عابدہ سلطان اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ایک مہم جوئی پر مجبور ہو گئیں اور شکار کے بہانے کلکتہ پہنچ کر وہاں کے ایک مقامی فلائنگ کلب میں داخلہ لے لیا۔ شہزادی لکھتی ہیں کہ ان کے والد نے انہیں تلاش کرنے کے لیے پورے ہندوستان میں اپنے آدمی دوڑا دی اور صاحبزادہ سعید الظفر خان انہیں کلکتہ میں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں نواب حمید اللہ خان کو اطلاع دی اور کہا کہ شہزادی کو ہوا بازی کی تربیت جاری رکھنے کی اجازت دی جائے کیونکہ اس نے کوئی قابل مذمت کام نہیں کیا۔ نواب حمید اللہ خان نے بیٹی کو یہ اجازت دے دی اور اگلے برس شہزادی عابدہ سلطان بمبئی فلائنگ کلب سے ہندوستان کی لائسنس یافتہ پائلٹ بننے والی تیسری مسلمان خاتون بن گئیں۔ لندن میں قیام کے دوران شہزادی عابدہ سلطان ساؤتھ کنزنگٹن میں گریمپین اسکواش کورٹ میں عظیم کھلاڑی ہاشم خان کے رشتہ داروں ولی خان اور بہادر خان کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ شہریار خان بتاتے تھے کہ ان کی والدہ نے سن 1949 میں آل انڈیا ویمن اسکواش چیمپئن شپ کا اعزاز جیتا۔ ہاکی کے میدان میں بھی وہ چیمپئنز کے ہمراہ اتریں۔ شہریار خان کے مطابق ان کی والدہ کے ساتھ کھیلنے والوں میں انور علی خان، کفایت علی خان اور احسن محمد خان شامل تھے۔ بعد ازاں احسن نے سن 1936 کے اولمپکس کھیلوں میں انڈیا کی نمائندگی بھی کی اور اپنے ملک کے لیے گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ شہزادی کا گھڑ سواری کا شوق ہی انہیں پولو کے میدان تک لے آیا۔ انہوں نے راجہ ہنود سنگھ کے ساتھ پولو کھیلی، جنہیں انڈیا کی تاریخ کا سب سے ماہر پولو کھلاڑی بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے والد انہیں شیر اور تیندوے کے شکار پر ساتھ لے جاتے تھے۔ شہزادی عابدہ سلطان کے تایا نواب نصر اللہ خان بھی ایک ماہر شکاری تھے اور ناقابل یقین حد تک ایک بہترین نشانہ باز تھے۔ شہزادی عابدہ سلطان نے شیر کا شکار بھی کیا۔ شہریار خان اپنی ایک یادداشت میں لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ نے اپنی زندگی میں 73 شیروں کا شکار کیا تھا۔ نواب حمید اللہ خان شہزادی عابدہ سلطان کو اپنا جانشین بنانے کی تربیت بھی دے رہے تھے۔ وہ اپنے والد کی کابینہ میں چیف سیکرٹری کے عہدے پر فائز تھیں اور جب نواب صاحب بھوپال سے باہر ہوتے تھے تو بھوپال کی حکومت وہی چلاتی تھیں، مگر وقت بدلا اور سن 1945 میں نواب حمید اللہ خان نے دوسری شادی کر لی۔ نواب حمید اللہ خان نے اپنی بیوی میمونہ سلطان، جو خاندان میں بیوہ کے نام سے مشہور تھیں، ان کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا اور یہیں سے نواب حمید اللہ خان اور شہزادی عابدہ سلطان کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ شہزادی عابدہ سلطان نے اپنی والدہ کو نظر انداز کرنے پر اپنے والد سے شدید احتجاج کیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ لندن چلی گئیں۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا، تحریک پاکستان بھی زوروں پر تھی اور پاکستان کی ریاست بھی وجود میں آ رہی تھی۔ ان دنوں شہزادی بھی لندن میں تھیں اور اپنے والد سے سخت نالاں تھیں اور دل گرفتہ تھیں۔ وہ واپس بھوپال نہیں جانا چاہتی تھیں۔ لندن میں ہی شہزادی عابدہ سلطان نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان بن گیا تو میں بھی وہیں چلی جاؤں گی، اور یہی وہ وقت تھا جب ان کا قائد اعظم محمد علی جناح سے رابطہ ہوا۔ نواب صاحب کو ادھر شہزادی کے اس فیصلے کی سنگن ملی تو بیٹی کو منانے لندن پہنچ گئے۔ انہوں نے بیٹی سے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے میں پاکستان منتقل ہو جاؤں، وہاں میری زیادہ ضرورت ہے اور تم بھوپال کے معاملات سنبھال لو، مگر وہ اپنے فیصلے پر ڈٹی رہیں۔ سن 1948 میں انڈیا کی ریاست بھوپال کی وارث نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو آگاہ کیا کہ وہ اپنے تخت کی طرف لوٹنے کی بجائے پاکستان آنا چاہتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح یہ سن کر پھولے نہ سمائے اور کہا کہ آخر کار اب ہمارے پاس مسز پنڈت کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تو ہوگا۔ مسز پنڈت جواہر لال نہرو کی بہن تھیں اور اس وقت اقوام متحدہ میں انڈیا کی نمائندگی کر رہی تھیں۔ ان کے اکلوتے فرزند شہریار محمد خان یاد کرتے ہیں کہ جب ان کی والدہ پاکستانی سفارت خانے سے اپنا پاسپورٹ لینے پہنچی تو انہیں خبر ملی کہ جناح صاحب کی وفات ہو گئی ہے۔ اس سے خاصی تاخیر پیدا ہوئی اور آخر میں وہ محض 2 سوٹ کیسوں کے ساتھ پاکستان آ گئیں۔
جناح صاحب کی وفات کے بعد یہ خبر بھی باقاعدہ طور پر اس وقت کے اخبارات میں شائع ہوئی کہ پاکستان کے اگلے گورنر جنرل نواب بھوپال ہوں گے، مگر پاکستانی بیوروکریسی نے اس پر عمل نہ ہونے دیا اور خواجہ ناظم الدین پاکستان کے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ کٹھن حالات سے سامنا رہا، قائد اعظم وفات پا چکے تھے، ان کے سامنے اس ملک میں مہاجرین کی آمد اور ان کو کھپانے کے لیے جو کچھ ہو رہا تھا، محکمہ سیٹلمنٹ کی بدعنوانیاں اور ملک بھر میں افراتفری کا ماحول، سیاسی ابتری اور نامساعد حالات، ایسے میں انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے مستقبل کی بھی فکر تھی اور ناز و نیاز اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کی عادی ایک شہزادی کی ان بدترین حالات میں بسے رہنے کی ضد بھی۔ انہوں نے یہاں ایک اور فیصلہ کیا اور نہایت سادگی سے رہنے لگیں۔ کراچی کے ملیر کے علاقے میں انہوں نے اپنا گھر بنایا اور بیشتر کام وہ خود کرتی تھیں، شان اور دکھاوے سے بہت پرہیز کرتی تھیں۔ جب کسی نے ان سے کہا کہ ان کو اپنی ذاتی گاڑی پر ریاست کی خاص لال نمبر پلیٹ لگانی چاہیے تو کہنے لگی کہ جب ریاست ہی نہیں ہے تو اتنے انداز اور نخرے کس لیے۔ پرنسس عابدہ سلطان برازیل میں پاکستان کی سفیر بھی نہیں، لیکن صرف 18 ماہ بعد وہ سفارت سے اس کو خیر باد کہہ کر پاکستان واپس آ گئیں۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ سرکاری نوکری میں انہوں نے اتنی بدعنوانی دیکھی کہ ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ 1964 میں جب پاکستان میں صدارتی انتخابات کا ڈول ڈالا گیا تو اس وقت شہزادی عابدہ سلطان نے ہمیشہ سیاست سے دور دور رہتی تھیں، کونسل مسلم لیگ کی 2 آنے والی رکنیت اختیار کی، اور وہی تھیں جن کی کوششوں سے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح متحدہ اپوزیشن کی نمائندہ کے طور پر ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخابات لڑنے پر آمادہ ہوئیں۔ پرنسس عابدہ سلطان نے 1964 کے صدارتی انتخابات میں ایوب خان کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ شہزادی عابدہ سلطان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ فاطمہ جناح ایک معمولی اکثریت سے صدارتی انتخاب جیت گئی تھیں، مگر ان کی اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا۔ اپنی مخالفت کرنے پر ایوب خان نے انہیں پاکستان چھوڑ کر واپس بھوپال جانے کا بھی کہا، جو انہوں نے نظر انداز کر دیا اور اپنی ساری توجہ اپنے بیٹے کی جانب مبذول کر لی۔ شہزادی عابدہ سلطان نے اس سے پہلے ہی اپنے بیٹے شہریار کو بٹوارے میں ہونے والے خون خرابے سے بچنے کے لیے انگلینڈ میں نارتھ ہیمپٹن شائر کے مشہور آنڈل بورڈنگ سکول میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ ان دنوں انگلینڈ میں تھے۔ شہزادی جنرل ایوب خان کے کہنے پر واپس کیوں نہیں گئیں کہ شاید وہ جانتی تھیں کہ بھارت کبھی بھی ان ریاستوں کو ہندوستان کے اندر خود مختاری کو برداشت نہیں کرے گا، جن کی خود مختاری کا وعدہ کر کے ان ریاستوں کے نوابین سے ان ریاستوں کی پاکستان کی بجائے ہندوستان میں ان کا انضمام کرایا گیا ہے۔ شہریار خان کے مطابق وہاں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے تعصب سے بھی انہیں بہت دکھ پہنچا تھا۔ وہ ایک خوفناک واقعہ خود بھی سناتی تھیں کہ آزادی کے عمل کے دوران جب مسلم پناہ گزینوں کی ایک ٹرین کسی اور ریاست سے بھوپال پہنچی، وہ ان پناہ گزینوں کا استقبال کرنے پلیٹ فارم پر موجود تھیں۔ جب ٹرین کا دروازہ کھلا تو اندر کوئی زندہ نہیں بچا تھا۔ وہ اکثر کہتی تھیں کہ وہ منظر ان کی زندگی کا سب سے دل خراش باب تھا۔ اس واقعے کا بھی ان کے پاکستان آنے اور پھر واپس نہ جانے کے فیصلے میں ایک کلیدی کردار تھا۔ ادھر ہندوستان میں یہ ہوا کہ ہندوستان میں ریاستیں ختم کر دی گئیں اور نواب بھوپال کا عہدہ بھی دوسرے نوابین کی طرح ایک علامتی عہدہ بن گیا، البتہ انہیں ماہانہ بنیادوں پر ایک معقول رقم ملتی رہی۔ شہزادی عابدہ سلطان اپنی چھوٹی بہن ساجدہ کے حق میں دستبردار ہو گئی تھیں۔ ساجدہ سلطان کی شادی مشہور کرکٹر نواب افتخار علی خان پٹوڈی سے ہوئی۔ وہ نواب منصور علی خان عرف ٹائیگر پٹوڈی کی والدہ اور بالی ووڈ کے اداکار سیف علی خان کی دادی تھیں۔ شہزادی عابدہ سلطان اکتوبر 1950 کو کراچی آئی تھیں، جہاں انہوں نے ملیر میں سکونت اختیار کی اور بہاولپور ہاؤس کے سامنے اپنی قیام گاہ بھوپال ہاؤس تعمیر کروائی۔ ملیر کا علاقہ انہیں بہت پسند تھا اور وہ اپنے اس گھر میں 50 سال سے زائد عرصے تک قیام پذیر رہیں۔ عابدہ سلطان کا انتقال 88 سال کی عمر میں 11 مئی 2002 کو بھوپال ہاؤس کراچی میں ہوا۔ ان کے صاحبزادے شہریار خان نے بھی پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ شہریار خان کا شمار پاکستان کی تاریخ کے تجربہ کار سفارتکاروں میں ہوتا تھا۔ وہ فرانس، اردن اور برطانیہ میں سفیر اور اس کے علاوہ 1990 سے 94 تک پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کے عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے روانڈا میں اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری کی خدمات بھی انجام دیں۔ شہریار خان نے 6 کتابیں تحریر کی، جن میں بھوپال کی بیگمات، دی شیلو گریوز آف روانڈا، کرکٹ اے برج آف پیس، میموئرز آف اے ریبل پرنسس، کرکٹ، کالڈرون اور شیڈوز اکراس پلینگ فیلڈز یہ شامل ہیں۔ انہوں نے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں پاکستان کی خارجہ پالیسی پڑھائی بھی۔
شہریار خان لڑکپن میں ہی لندن چلے گئے تھے اور پھر کرکٹ ان کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ وہ تعلیم اور سفارتکاری کے ساتھ ساتھ کرکٹ بھی کھیلتے رہے، مگر پھر سفارتکار ہونے کی وجہ سے فرسٹ کلاس کرکٹ میں بلہ نہ چلا سکے۔ شہریار خان سن 2003 سے سن 2006 تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے تھے، تاہم اس وقت وہ اپنے عہدے کی مدت پوری نہیں کر سکے تھے اور انہیں اوول ٹیسٹ کے تنازع کی وجہ سے اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا تھا۔ انہوں نے 18 اگست 2014 کو دوسری مرتبہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا اور پھر سن 2017 میں اس منصب سے سبکدوش ہو گئے۔ شہریار خان نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنے دونوں ادوار میں کئی اہم اقدامات کیے، تاہم ان کا پہلا دور کئی اعتبار سے کامیاب رہا، جس میں ان کی سب سے اہم کامیابی 2004 میں پاکستان انڈیا کرکٹ روابط کی بحالی تھی۔ انڈین کرکٹ بورڈ کے سابق صدور راج سنگھ ڈونگر اور جگموہن ڈالمیا پاک انڈیا کرکٹ تعلقات کے ضمن میں شہریار خان کی مدبرانہ صلاحیتوں کے زبردست معترف تھے۔ شہریار خان نے اپنے دوسرے دور میں بھی پاک انڈیا روابط کی بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن انڈین کرکٹ بورڈ نے اپنی حکومت کی طرف سے کھیلنے کی اجازت نہ دینے کا جواز پیش کرتے ہوئے ان کی اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ شہریار خان نے انٹرنیشنل کرکٹ کی پاکستان میں واپسی کے سلسلے میں بھی بہت کوششیں کی، لیکن ملک میں دہشت گردی کے واقعات ان کی کوششوں کی راہ میں حائل ہوتے رہے اور سوائے زمبابوے کے کوئی دوسری ٹیم پاکستان آ کر کھیلنے کے لیے اس وقت تیار نہ ہوئی۔ شہریار خان کی ایک اور قابل ذکر کامیابی بگ 3 کا خاتمہ۔ جب انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا تو اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ بگ 3 کی حمایت کر چکا تھا، لیکن شہریار خان نے اسے پاکستان کرکٹ کے مفادات کی منافی خیال کرتے ہوئے اس کے خاتمے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شہریار خان اپنے پہلے دور میں باب وولمر اور دوسرے دور میں مکی آرتھر کی شکل میں غیر ملکی کوچز پاکستان لائے۔ شہریار خان اپنے پہلے دور میں فیصلے کرنے کے سلسلے میں مکمل خود مختار اور آزاد رہے، تاہم دوسرے دور میں انہیں بعض معاملات پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی سے اختلاف رائے کا سامنا رہا۔ شہریار خان نجم سیٹھی ہی کی جگہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اس وقت منتخب ہوئے تھے۔ سابق سیکرٹری خارجہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین شہریار خان 89 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ یہ تھی ایک شہزادی کی کہانی اور اس کے صاحبزادے کی کہانی جو اپنا تخت و تاج، اپنی حکومت چھوڑ چھاڑ کر پاکستان کے لیے 2 سوٹ کیسوں میں حاضر ہو گئی۔ ایسے ایسے لوگ کیا کیا قربانیاں دیں پاکستان کے لیے۔ آج ہم پر ان تمام لوگوں کا احسان ہے کہ ہم اس سے ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔